فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين دنوں سے گزر رہے ہیں جس کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ جان چکے کہ یہ دنیا کے بہترین دن ہیں، افضل ایام الدنیا۔ دنیا کے دنوں میں ایون آپ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جو آج ہمارے کلچر میں الحمدللہ کافی حد تک ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے اس کے بارے میں، لیکن ان کے بارے میں بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے۔ تو اس میں کیا کر لیں، صرف یہ ایک چھوٹا سا ریمائنڈر ہے آپ کے میرے لیے۔ اگر داخل ہو چکے ہیں تو ریوائول کر لیجئے، فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین۔ اور اگر داخل ہونا ہے ابھی ہم نے کہیں بھی، بعد میں آپ اس کو سنتے ہیں تو ابھی سے نیت کیجئے۔ بہت برکت کے دن ہیں یہ، برکتوں سے بھرے ہوئے یہ دن ہوں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو ایک نیت کیجئے، اپنی نیت کو خالص کرنا ہے ان دنوں میں کہ میں اپنا ہر کام اللہ کے لیے کروں گی۔ جب آپ اس وقت بھی یہ بات سن رہے ہیں اور میں سنا رہی ہوں تو مجھے اس وقت بھی اس بات کا یقین دلانا ہے خود کو کہ جتنا میرا یہ عمل اس سوچ کے ساتھ ہوگا کہ میری اس بات سے دوسروں کو فائدہ ہو، میں کسی نام، کسی ذات بات کو سامنے رکھ کر نہیں، بلکہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ بات آپ تک پہنچاؤں تاکہ میری نجات کا ذریعہ بنے، تو انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی۔ اور جو آپ کے میرے جسم کے اندر ایک دل دھڑکتا ہے اور جو ہماری چھوٹی ایک ایک سانس کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ سے نیت میں سچے ہیں۔ دوسری چیز توبہ۔ ہم سب کو اپنے گناہوں کو جانتے بوجھتے جو کرتے ہیں یا انجانے میں کرتے ہیں اس کو لکھنا چاہیے، ایک لسٹ بنائیے۔ بہت ساری تھنگس ٹو ڈو ہم بناتے ہیں، کبھی شاپنگ کی تو کبھی کوئی اور، تو ایک تھنگس ٹو ڈو ان دنوں کی بنائیے، اپنے گناہوں کو نوٹ کرنا ہے اور پھر اللہ سے عہد کرنا ہے کہ میں اس سے اپنی جان چھڑاؤں گی، اپنے آپ کو خالص کرنا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ توبہ کی جو شرائط ہیں اس میں اس گناہ سے رکنا، اس پہ شرمندگی ہونا اور دوبارہ اس کو کبھی نہ کرنا، یہ ہمارے لیے ایک لازمی چیز ہوتی ہے۔ پھر اگلی بات توبہ کے بعد جو ہم سب کے لیے لیسٹ منیمم ہو سکتی ہے ان دنوں میں، وہ کیا ہے کہ 5 نمازوں کو وقت پہ پڑھنا ہے۔ پڑھتے تو ہم بھی ہیں الحمدللہ، اگر پہلے وقت پہ نہیں پڑھتے تھے تو ذرا اور وقت پہ کر دیجئے یا اس کو کنٹینیو کیجئے، کچھ نہ کچھ ایکسٹرا کیجئے کہ نماز داخل ہونے سے پہلے ایسے لگے کہ جیسے کسی دوست، کسی پیارے سے ملاقات کا انتظار تھا اور ہم اس میں آ کر لگ گئے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب پہلے سے تیار ہوں گے، اذان سنیں گے، اس کی روح پہ غور کریں گے، وضو کرتے وقت آپ کی توجہ اس میں ہوگی۔ اور خاص طور پہ اچھے اعمال میں ایک بہترین عمل کیا ہے؟ افضل الاعمال الصلاۃ اول وقتہا۔ اور یہ بھی سوچ لیجئے گا کہ شاید یہ میری آخری نماز ہو، خیال کر کے ان چیزوں پہ چڑھیں گے اور اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ پھر اگلی چیز جو میں اور آپ اپنے لیے دہرا لیتے ہیں ان برکت کے دنوں میں، وہ کیا ہے کہ سنن الرواتب، وہ 12 رکعتیں ایک دن کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھتے تھے، 2 فجر کی نماز کے فرائض سے پہلے کی سنتیں، اور اسی طرح سے 4 ظہر کی فرض سے پہلے،
اور 2 اس کے بعد، اور پھر اس طرح 2 نماز مغرب کے فرضوں کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد 2۔ اللہ کے نبی کی اس میں خوشخبری ہے، اس میں بشارت ہے کہ جو دن میں یہ 12 رکعت پڑھ لے گا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ اپنے آپ کو سوچیے اس گھر میں، تصور کیجئے۔ پھر 5ویں چیز جو ان دنوں میں آپ اور میں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں احساس دلائیں گی کہ ہم واقعی بہت اچھے دنوں سے گزر رہے ہیں، اور ہم آج جتنا دنیا کی طرف بھاگتے جا رہے ہیں نا، اتنا ہمارے لیے دین پہ فوکس کرنا اور ان چیزوں کو لینا کم سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہر چیز بس ریچول بن گئی ہے، ایک رسم بن گئی، اور ہر وقت ہم سیلیبریشن کے موڈ میں رہتے ہیں۔ اس سے انشاءاللہ خود کو نکالنا ہے۔ پھر 5ویں چیز ہم ان دنوں میں جو کر سکتے ہیں وہ قیام اللیل ہے۔ خود بھی اٹھیے، اپنے شوہر ہے تو بیوی کو اٹھائیے، اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر چلیے، 2 رکعت پڑھ لیجئے، جتنے بھی شوق اور خشوع کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھیے۔ اور اسی طرح سے ہر وہ چیز جو رات کو آپ پڑھتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرماتے کہ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تم اس وقت رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تو تدخلوا الجنۃ بسلام، تو جنت میں سلامتی سے داخل ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز صلاۃ الضحیٰ ہے، 2 رکعتیں ہیں، آپ دیکھیے ضرورت 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 تک بھی ہے، مختلف روایتیں ہیں۔ سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کے ظہر کے شروع ہونے سے کے بیچ کے وقت میں 2 کر کے یا 4 بھی پڑھ لیجئے، یہ آپ کے میرے جسم کے جوڑوں کا صدقہ ہے۔ بعض لوگ اسی کو صلاۃ الاوابین بھی کہتے ہیں۔ تو آپ چلیے، رات کو مشکل لگے جاگنے کو تو دن سے کرے، کچھ تو کیجئے، کچھ اسپیشل تو ہم نے کرنا ہے تاکہ ہمیں ان دنوں کی اسپیشلٹی دکھے۔ پھر 7ویں چیز جو ہم اس مہینے اور ان دنوں میں خاص طور پہ کر سکتے ہیں وہ الصیام ہے، روزے۔ آپ کو پتا کہ 9 دن روزوں کے ہیں، خاص طور پہ 9ویں کے اوپر تو دن کا اور اس کے ساتھ پچھلے اگلے گناہوں کے 1 سال کی معافی کی بھی بات ہے۔ لیکن شروع کے دنوں میں آپ اپنے فرض چھٹے ہوئے روزے رکھ لیجئے، پیر جمعرات رکھ لیں، پورے کے پورے 9 رکھ لیں، کوئی چھوڑ دیں، کٹ دیں۔ اللہ کے نبی نے یوم عرفہ کے لیے کہا تھا کہ احتسبوا، میں گمان کرتا ہوں کہ اللہ اس سے ایک پچھلے اور ایک آنے والے سال کو کے گناہ معاف کرائے گا۔ پھر اس کے جو 8ویں چیز جو اس وقت آپ کے میرے سامنے ہونی چاہیے وہ قرآن ہے، القرآن۔ قرآن پاک کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیے، پورا قرآن پڑھ لیجئے، کوئی شرط نہیں کہ ایک ترتیب ہو، لیکن اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں پورے 10 دن میں کیسے پڑھوں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے دن میں سورۃ فاتحہ سے سورہ آل عمران تک بنتا ہے، پھر سورۃ نساء سے سورۃ الانعام کے اینڈ تک ہے، پھر اعراف سے سورۃ توبہ بنتی ہے، پھر سورۃ یونس سے لے کر سورۃ رات تک ہے، پھر سورۃ ابراہیم سے سورۃ الکہف تک ہے، پھر سورۃ مریم سے لے کر سورۃ مومنون، سورۃ شورى سے لے کے سورۃ الاحزاب، سورۃ سبا سے لے کر سورۃ فصلت کے اینڈ تک، اور سورۃ شورى سے لے کے سورۃ حدید، اور اسی طرح سورۃ مجادلہ سے سورۃ ناس۔ تو یہ تقریباً 3 سپارے ایک دن کی ترتیب ہے، لیکن اس کا یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو وظیفہ بنا لیں کہ اب اتنا میں نے ضرور پڑھنا ہے۔ مراد یہ ہے کہ آپ کے لیے آسانی ہوگی، آپ جب ان دن اس طرح پڑھیں گے تو پتہ بھی نہیں چلے گا، عادت بنے گی۔ اور کیا بڑی بات ہے کہ پھر عید والے دن بھی بار بار آپ کی توجہ جائے کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے بھی، اور کوئی بری بات نہیں ہے۔ یہ 10 دن کی پریکٹس میں 10واں دن بھی آتا ہی ہے، تو عید کے دن 3 پارے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو جتنا پیار ہوگا اتنا انشاءاللہ ہمیں وقت بھی ملے گا۔ پھر 9ویں چیز کیا ہے کہ ذکر کرنا ہے۔ آپ کا میرا دل، میرے آپ کی دل کی ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہیں۔ 100 مرتبہ پڑھ لیجئے چھوٹے چھوٹے کلمات، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ کوئی بھی کلمہ جتنی دفعہ بھی پڑھ لیں، لیکن آپ دیکھیں گے ہر ذکر کے ساتھ اللہ کا نام ہے۔ اور ایام معلومات کے لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، اور اس میں خاص طور پہ بھی تکبیرات ہیں۔ اللہ اکبر، ہم نے پچھلے سیشن میں کل کیا تھا، ہماری ایک سیریز چل رہی ہے جس میں سے کچھ سلاٹس ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ تکبیرات جو ہوتی ہیں نا، یہ بھی بہت ہی ذکر کی بہترین چیزیں ان دنوں میں آپ کوئی بھی تکبیرات ادا کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح 10ویں چیز کیا ہم کر سکتے ہیں، اذکار، ڈفرینٹ ذکر اذکار جو ہیں، جس میں صبح شام کے اذکار ہیں، عام روٹین ہے، ہمیشہ ہی کرنا چاہیے۔
پھر اسی طرح سے ہر نماز کے بعد کے اذکار ہیں، اذان کے بعد کی دعا ہے، پھر اس کے دوران جو دعا دہرائی جاتی ہے، اذان دہرائی جاتی ہے، پھر دعا کی جاتی ہے، پھر سونے کے سے پہلے کے جو اذکار ہیں. تو اپنے لیے ایک ٹارگٹ رکھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتا ہے اور انسان اس کو لے لیتا ہے. اور آپ ان چیزوں کو اگر اپنے بس مختلف جگہ پہ لکھ کے لگا لیں تو ریمائنڈرز بھی ہوتے ہیں. سعودی عرب میں جا کر دیکھیے، بہت اچھا لگا. بعض یو اے میں بھی ہوتا ہے آپ لوگوں کے پاس بھی کہ درختوں پہ کوئی ذکر لکھا ہوا ہے کہ سبحان اللہ، کبھی لکھا ہوتا ہے ولا تنسى ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا نہ بھولو. اس طرح کے جملے گھر میں لگا دیجئے تاکہ دھیان چلا جائے. 11ویں چیز جو ہم ان خوبصورت دنوں میں کر سکتے ہیں وہ دعا ہے. آپ اپنی دعائیں لکھیے، پھر الہا کے ساتھ اللہ کے سامنے آئیے، کیا میرے مالک میری ان دعاؤں کو قبول فرما لے. خاص طور پہ اب دیکھیے رات کی وقیام کی دعائیں، فجر کی نماز کے بعد تو مغرب کے بعد کی دعائیں، یہ ساری انشاءاللہ یا اس سے پہلے کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے، بالکل فرضوں کے پہلے اذان کے بعد. اس طریقے سے شوق کے ساتھ کرے. اور خاص طور پہ دیکھیے یوم عرفہ اللہ نے جن کو بلانا ہے وہ تو وہاں جائیں گے، لیکن ہم اپنے گھروں میں بھی اس دن شوق کے ساتھ اپنی تمناؤں کے ساتھ اللہ سے دعائیں کر سکتے ہیں. اور یہ دعا کیجئے کہ اللہ اگلے سال ہمیں بھی اپنے گھر بلا اور ہم وہاں بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر دعائیں کر سکیں. پھر اگلی چیز نمبر 12 پہ کیا ہے، کیا دعا لغیرک، دوسروں کے لیے دعائیں کیجئے. آپ دیکھیے جو دوسروں کے لیے دعائیں کرتا ہے اللہ اس کی دعائیں قبول کر دیتے ہیں. سارے مسلمانوں کے لیے کیجئے، اپنے پیاروں کے لیے کیجئے، گھر والوں کے لیے کیجئے، اپنے استادوں کے لیے کریں. یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دعاؤں میں شامل رکھے. اور اتنی پیاری دعائیں قرآن میں بھی حدیث میں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات احیاء منہم والاموات. اور اسی طرح سے عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. بہت پیاری پیاری جامع دعائیں بھی مانگی ان دنوں میں تاکہ آپ اپنے پیاروں کا حق ادا کر سکیں. پھر 13ویں چیز نمبر 13 کیا ہے، الصدقہ. صدقہ دینے سے کبھی پیچھے نہ ہو، کیونکہ صدقہ ہی تو تصدیق کرتا ہے اس بات کی کہ آپ اپنے کلمے کی ادائیگی میں سچے ہیں. ہم جس سے پیار کرتے ہیں اس کے لیے ہم سچے ہوتے ہیں. جتنا پڑھیے، بغیر جتنا دے سکتے ہیں، 1 پینی دے دیں، 1 درہم دے دیں، $1 1 کرون دے دیں. جس ملک میں بیٹھے ہیں وہاں کی کوئی چھوٹی چھوٹی ریزگاری دے دیں، روز کچھ نہ کچھ دیجیے. بچوں سے دلوائیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. آپ دیکھیں گے تھوڑا تھوڑا بھی کریں گے تو بہت زیادہ جمع ہو جائے گا. پھر وقت کا صدقہ کیجئے، اپنی سکلز کا صدقہ کیجئے. صدقے میں بہت کچھ آ جاتا ہے. اللہ کے دین کے لیے کام کیجئے، کچھ اس میں آپ کا حصہ ڈل جاتا ہے. اور خاص طور پہ اب دیکھیے لوگوں تک اللہ کا دین پہنچانے میں صدقہ یہ تو بہت ہی فائدہ دیتا ہے. پھر اگلی چیز کیا ہے، صلہ رحمی کیجئے. اپنے پیاروں کے ساتھ روٹھوں کو منائیے. عید آنے والی ہے، ان کو منا لیجیے. کیا ہوگا اگر ان میں سے کوئی آپ میں سے پہلے چلا گیا تو کیا خوشی ہوگی. تو آپس میں ملیے، تحفے دیجیے، گفٹ دیجیے، چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے لوگوں کے دلوں میں خوشی بھریے. کیونکہ ہم جتنا زیادہ اپنے پیاروں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں اتنا ہمارے دل میں سکون ہوتا ہے. جب دل میں سکون ہوگا نا تو عبادت اچھی ہوگی. اب گھر میں میاں بیوی لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں تو اس اگلی نماز میں کیا سکون ہوگا. آپ تو رو رہے ہیں، پتہ چلا آپ بڑا رو رہے ہیں نماز میں، پر وہ تو اپنے کسی غم کے لیے رو رہے ہیں. تو دلوں کو ٹھنڈا رکھا کریں، خوش رہا کریں. جو خوش رکھتے ہیں نا وہی خوش رہتے ہیں. اور اسی طرح سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیجیے. 10واں پوائنٹ کیا ہے، احیاء سنت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک سنت کو زندہ کر دینا بہت بڑے اجر کا ہے. مثلا آپ دیکھیں بسم اللہ پڑھنا، پیتے ہوئے، کھاتے ہوئے، بولتے ہوئے، سوتے ہوئے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں وضو کے نفل آپ پڑھ سکتے ہیں، وضو کے بعد کی دعائیں. تو وہ چیزیں جو آج ہمارے لیے ذرا سی پیچھے ہو گئیں، کوئی ایک چیز یاد کیجیے اور ان کو آگے لے کر آئیے. اور پھر اگلی بات نمبر 12 کہ کچھ ممنوعات ہیں، رک جائیے نا ان سے. اللہ کے لیے ہم اپنے وقت کو بچائیں، اپنے مال کو بچائیں، اپنی نظروں کو بچائیں. اتنے قیمتی دن آئیں گے تو کیا آپ صرف ٹیلی فون پہ، سوشل میڈیا پہ، ادھر ادھر چٹ چیٹ میں وقت گزار دیں گے، غیبت میں وقت گزاریں گے، لہو الحدیث میں اب جائیں گے؟
سو کے گزار دیں گے تو وقت تو گزر جائے گا، گھڑی کو تو کوئی نہیں روک سکتا. تو اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ اور میں اپنے اس وقت کا بہترین استعمال کر سکیں. اب ہم چلتے ہیں اپنے پچھلے سلسلے سے کنٹینیو کرتے ہوئے. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، سورۃ نجم کی آیت 37 اور اس سے آگے پیچھے کی دعائیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ جاری رہے گا تا ابد اسوہ خلیل کا، کیونکہ اخلاص کی یہی برکتیں ہوتی ہیں کہ وہ بندہ تو دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کا عمل پیچھے باقی رہ جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اتنا پیارا بیٹا دیا کہ باپ کے خواب کے اوپر بھی لبیک کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. آج کے بچے ماں باپ کی آواز سن کے سنی انسنی کر دیں، کان نہ دھریں. اور وہ کیا ابراہیم تھا، وہ کہتے ہیں نا سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو آخر اس میں ابراہیم کا کیا رول تھا؟ یعنی آج میرا موضوع پہلے حصے سے بالکل اپوزٹ ہے. ہم نے پیچھے دیکھا آپ کے ساتھ جو سیشن ہوا تھا، اس کے بیچ میں اور ایک ہوا ہمارے پاس اپنے رکران پلیٹ فارم پہ، وہ بھی کبھی سننا چاہیں تو آپ سن سکتے ہیں. لیکن اس وقت جس چیز پہ آپ غور کریں گے وہ کیا ہے کہ فلما اسلما، دونوں باپ بیٹے کے مسلم ہونے کی کیفیت کو قرآن نے کیسے پیش کیا. تو آخر وجہ کیا تھی؟ یعنی آج کا میرا ٹاپک کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی وہ کیا خوبیاں تھی کہ انہوں نے، یا اپنے لفظوں میں آپ کہہ لیجئے کہ ابراہیم نے کیسے تربیت کی اپنے بچے کی کہ وہ اتنا اچھا بن گیا. آج بھی دیکھیے کسی کے بچے کو جب بہت کوئی اچھا آنر ملتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ماں باپ بڑے اچھے ہیں، ماں باپ نے کیسے پالا ہے، ذرا دیکھو کس نے اس کی تربیت کی، کیسے کی. تو یاد رکھیے گا ہر اچھے بندے، ہر اچھے انسان کے پیچھے ماں باپ کی تربیت کا ایک اثر ہوتا ہے. ماں باپ کبھی کبھی تربیت کرتے ہیں بچوں کی، اور اس سے بھی بڑی بات جو آج آپ سمجھ جائیں گے وہ کیا ہے، اپنی تربیت کی. تو ہم یہاں دیکھیں گے ابراہیم الذی وفا، اس میں کہ ابراہیم علیہ السلام کیا خوبصورت طریقے سے اللہ کے اس رستے میں، اللہ کے اس نام پہ موجود تھے. آپ نے ایک دعا مانگی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، اور جب دعائیں قبول ہوتی ہیں تو پھر اس پہ شکریہ بھی ادا کیا جاتا ہے. تو بیسیکلی والدین اور اولاد کے باہمی حقوق میں سیرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار آج ہمارے سامنے ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. دنیا میں والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور آخرت میں صدقہ جاریہ ہے. اولاد وہ میوہ ہے کہ جس کی تمنا انبیاء علیہ السلام بھی کرتے گئے. لیکن کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک انسان دعا کرے، مناجات کرے، اللہ سے دعا مانگے اور پھر اولاد مل بھی جاتی ہے، لیکن ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ وہی والدین اس اولاد کے بارے میں، اس کے حق میں دن رات بد دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. تم نہ ہی ہوتے، تمہارے ہونے سے بہتر تھا نہ ہوتے. اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے. حتیٰ کہ بعض والدین تو اپنی اولاد کو عاق نامہ بھی دے دیتے ہیں، کیونکہ بجائے اس کے کہ والدین کو حقوق میسر ہوں، وہ اولاد بڑھاپے کا سہارا بنے، وہ تو دل کا روگ بن جاتی ہے. اور آج اس کی نشانیاں آپ کو اپنے ارد گرد بہت دکھ سکتی ہیں. اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کیا رہی، آنکھوں کے آنسو بن گئی. تو آج کے ماں باپ جو پریشان ہیں، اس مسئلے کے حل کیا ہیں؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج ہماری اولادیں اس نوبت تک کیسے پہنچی. یا اگر میں اپنے اوپر لوں کہ میں بگڑ چکی ہوں، کوئی سننے والا 10 20 15 سال کے بیچ میں ہے، اس کو لگتا ہے میں بگڑا ہوا ہوں، تو کیا وجہ ہے؟ کوئی اولاد کیوں بگڑتی ہے؟ کیا موجب ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات تو آپ کئی بار سن چکے ہیں نا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت آپ کو مجھے ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ما من مولود الا یولد علی الفطر فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ بچہ تو فطرت پہ پیدا ہوتا ہے لیکن والدین اس کو یا تو یہودی، عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں. تو ماں باپ کی اچھی یا بری تربیت کام آتی ہے، اور ماں باپ کا اپنا کردار بھی کام آتا ہے. جو ماں باپ خود دین پہ جمے ہوتے ہیں ان کو بچوں کو جمانے میں کوئی مشکل نہیں لگتی. تو ماں باپ اپنے جگر گوشوں کو، اپنی نیک تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو اگر پایا تکمیل ہونا دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو برے اخلاق سے، بری سوسائٹی سے اور آج کے جراثیموں سے، میں کہتی ہوں فضا میں جراثیم ہے،
آپ کہیں گے شاید میں کرونا کی طرف چلی گئی، نہیں، وہ کرونا تو بیچارہ دکھتا بھی نہیں ہے، وہ تو ایک بیماری جسم کی ہے نا۔ آج ایسے ایسے جراثیم ہے باہر کی دنیا میں، پلیوشن ہے، ولگیرٹی ہے، خرابی ہے، ایمان بچانے مشکل ہو رہے ہیں، اور اسپیشلی جو ویسٹرن کنٹریز میں رہنے والے مسلمان ہیں وہ تو اس کی گواہی دینے کو تیار ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں محفوظ ہوں، اس لیے آئیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ایک مشعل راہ بناتے ہوئے اپنے لیے نوٹ کرتے ہیں، بینگ اے پیرنٹ، بینگ اے خالہ، بینگ اے پھپھو، اور اسی طرح آپ کے جو رشتے ہیں اگر آپ کے اپنے بچے نہیں بھی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ رکھیں۔ آج ماں باپ اپنے بچوں کو آسائشیں بھی دیتے ہیں، لگژریس لائف بھی دیتے ہیں، اس کے باوجود بچے کیا پاؤں دبائیں گے وہ تو پاؤں دبوائیں گے، کیا وہ پانی پلائیں گے وہ تو حکم دیتے ہیں پانی پلا لو۔ تو یاد رکھیے گا ماں باپ کا حصہ ہے اولادیں، عربی میں کہتے ہیں نا کبادونا اخبادونا، ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں جو زمین پہ پھرتے ہیں، تمشی علی الارض، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ سے صالح اولاد کا سوال کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اولاد طلب کرتے ہیں، سورہ صافات کی آیت 100 میں آتا ہے ان کی دعا ربی ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ اولاد کا ملنا، اس کے لیے دعا کرنا، یہ کسی کا اللہ سے تعلق کی نشانی ہے، کیونکہ اولاد نہیں، نیک اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، دل کا سکون ہوتی، روح کا قرار ہوتی ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو، ان کی فرما برداری کرے، خدمت گزاری، اولاد کے لیے باقیات و صالحات بنتے ہیں۔ تو اولاد کے لیے دعا کرتے ہوئے اپنے عمل کی بات لکھیے۔ آپ میں جو میرڈ سسٹرز ہیں، ابھی بچے نہیں ہوئے یا آگے جا کر بھی انشاءاللہ شادی کے بعد ہوں گے، دعا کیا کرے ربی حبلی من الصالحین، کیونکہ دعاؤں سے وہ کام ہو جاتے ہیں جو کوششوں سے بھی نہیں کبھی ہوتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کی قبولیت ہمیں بتاتی ہے کہ انہوں نے دیا۔ پھر دوسرا عمل ابراہیم علیہ السلام کا جو میرے آپ کے لیے اس میں ہنسنا ہے وہ کیا ہے کہ اولاد عطا ہو گئی تو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ تمام قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، بلا شبہ میرا رب ضرور دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ اولاد جیسی نعمت ملے تو اللہ کا شکریہ ادا کیجیے۔ اب پہلے تو اولاد نہیں ہوتی، پھر اولاد ہو گئی تو پھر ہم شکوے شروع کر دیتے ہیں، اب تنگ بڑا کرتے ہیں، پھیلاتے بہت ہیں، یہ ہے، خرچے بہت ہیں، اب اور بچے نہیں چاہیے۔ ایسا نہ کیجیے، شکر ادا کیجیے اور اپنے نفلی نیک اعمال میں اضافہ کر کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ کہاں ہم فرض بھی چھوڑ دیں۔ یا میں اپنی ان سب بہنوں کو کہوں گی جو کسی بھی نام سے دین کی خدمت کر رہی ہیں، وہ انصار اللہ میں ہیں، وہ دین کی نشر و اشاعت میں، تو اولاد کا ہونا کوئی ضرور نہیں ہے کہ اب آپ سب چھوڑ کے بیٹھ جائیں۔ بچے کو حق دیجیے، لیکن جن بچوں کو گودوں میں بٹھا کر اب قرآن سیکھتے سکھاتے یا اس میں مدد کرتے ہیں، یہی بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ اور فرائض چھوڑ دیں گے تو پھر یہ بچہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنے گا؟ تو اولاد کا ملنا اللہ کا احسان ہے، اس کی ناشکری یہ نہ کیجیے کہ آپ اس کو، پہلی تو بات اس کی نسبت دوسروں کی طرف کر دو، پیران دیتا اور اس طرح کے نام رکھ دینا، نہیں، پھر کسی کی نظریں اور چڑھاوے چڑھانا، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے منع کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کا بھی ذکر قرآن میں پاک میں فرمایا ہے، سورۃ الاعراف 189 سے 192 اگر آپ دیکھیں تو دونوں میاں بیوی کی بات کر کے اللہ نے کہہ دیا، ایک کپل، ایک جوڑا جو شادی کے بعد عموماً کوئی بھی ایک سمبولکلی ہو سکتا ہے، فرمائے دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین۔ میاں بیوی دونوں کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اگر نیک سالم اولاد دے گا تو ہم تیری شکر گزاری کریں گے، لیکن جب اللہ نے سالم اولاد دی تو پھر وہ دوسروں کو شریک بنانے لگے، تو کوئی بات نہیں، اللہ تو پاک ہے اس شرک سے جو وہ کرتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ کبھی کسی اور کی طرف نسبت نہ کرے، میں فلاں قبر پہ گئی تھی، یہ فلاں بابا جی سے ملا۔ دعا نیک لوگوں سے آپ کروا سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقی چیزیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور شکر گزاری کی کیفیت نوٹ کیجیے کہ اولاد کو گالیاں اور بد دعائیں دے کر
ناشکری نہیں کرنی. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے بھی یہ بات ملتی ہے آپ کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتا ہے. ذرا سی تکلیف آئے اور یہ کہہ دینا بچہ پیدا ہی نہ ہوتا، نعوذ باللہ پیدا ہوتے ہی مر جاتا، مجھے تو اللہ اولاد دے کر بھول گیا، نعوذ باللہ، یہ سب ناشکری کے کلمات ہیں. اگر قبول ہو گئے تو پھر آپ ساری زندگی روتے رہ جائیں گے. اس سے رکیے. پھر تیسرا عمل جو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے آپ کو مجھے اولاد کے ناطے سے ملتا ہے کہ اولاد کے لیے صالح ماحول کا انتخاب کرنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کے گھروں کے پاس بسایا، اور پھر اس کے ساتھ ہی کیا کہتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم کالمحرمی ربنا لیقیموا الصلاۃ. سورہ ابراہیم کی آیت 37 نوٹ کریں. میں جتنے بھی ریفرنس دے رہی ہوں بس اس کا نمبر لکھ لیا کریں تاکہ بعد میں آپ ان آیتوں کو جمع کر کے سمجھیں تو فائدہ ہوگا. کیا کہتے ہیں، ہمارے پروردگار میں نے اپنی اولاد کو غیر کھیتی والی جگہ پر تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسایا ہے تاکہ وہ نماز قائم کرتے رہے. بہت پیارا عمل ہے. عموماً لوگ کہاں موو ہوتے ہیں، ویسٹ میں چلتے ہیں، لائف سٹائل بہتر ہو جائے، اعلیٰ تعلیم کے لیے چلو لگژریس لائف ہے. ابراہیم تو کتنے اچھے شہر سے نکل کر ہبران میں تھے، یا اس کے شام اور اس کے خوبصورت علاقوں کو چھوڑ کر بچے کو کہا غیر عزیز زارن، کھیتی بھی نہ ہو گئے. تو آج عمل کی باتوں میں لکھیے، کسی جگہ بھی دنیا میں رہیے، آپ دوسری جگہ بھی جائیں، لیکن وجہ رزق نہیں ہونا چاہیے کہ مال کی تلاش میں جائیں. ابراہیم تو اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے ایک قسم کے اپنے گھر کو سونا کر رہے ہیں. تو آج کل والدین عموماً جب کہیں موو ہونا ہو تو کیا کہتے ہیں، ہم وہاں رہیں گے جہاں کے اسکول کالج اچھے ہوں گے، وہاں سہولتیں اچھی ہوں، مادی وسائل ہوں، کاروبار کے مواقع اچھے ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ بڑے دکھ کی بات ہے، اور ویسٹ میں رہنے والے پیرنٹس کے دل کی پکار ہے یہ جملہ کہ بعض دفعہ تو ہم دنیا کی تعلیم اور دنیا کے گھروں اور ان چیزوں کو لیگلائز کرتے 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 کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ، اپنے بچوں کی دینی تعلیم سے بالکل بے بہرا ہو جاتے ہیں. 16, 17, 18 سال کی بچی جس کو نماز بھی نہ آئے، قرآن بھی نہ آئے، وہ پی ایچ ڈی کر دے، ایم ایس سی کر دے، بی ایس سی کر دے، سی ایس سی کر دے، ABCDC کر دے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. تو یاد رکھیے گا یہ عمل کرنے کی بات ہے. اس کے لیے ہمیشہ اپنے لیے گول بنائیے. آپ چاند پہ چلے جائیں، آپ امریکہ، چائنا، کینیڈا، پاکستان، انڈیا، فرانس، روس، پوری دنیا میں گھومی ہے، اللہ کی زمین ہے، لیکن بچوں کے دین کی تربیت سے پیچھے کر کے، ان کو دینی ماحول کو پیچھے کر کے صرف دنیا کے فائدے لینا اولاد کا خسارہ ہے. پھر ایسی اولادیں نافرمان ہو کر سہانے روح بن جاتی ہیں اور آخرت میں صدقہ جاریہ کی بجائے عذاب جاریہ بننے لگتی ہیں. اور معذرت کے ساتھ ایک دکھتی رگ پہ پاؤں رکھوں گی کہ آج پوری دنیا کا تعلیمی نظام مغربی تہذیب ہو یا وہ مشرقی تہذیب ہو، لیکن آپ کہیے کہ وہ دنیا پرست بنا رہا ہے. مادہ پرستی بھی ہے، خود پرستی بھی ہے. فرعون تو خود کو خدا کہتا تھا، آج تو میں، آئی ایم، انا. اور اسلامی تعلیمات نام کی بھی نہیں رہ گئی. ایون اسلامک اسکولوں میں جو اسلام سکھاتے ہیں اس میں روح کہاں رہ جاتی ہے. آج خود ہمارے اپنے ملکوں میں ایسے خطرے ہیں کہ یہ کر دو اور وہ کر دو. تو مسجد اور دینی ماحول بچے کو دینا اور پھر گھر کا ماحول اچھا رکھنا. ابراہیم سکھا گئے کہ صرف دعائیں نہیں مانگی، بلکہ آج جو ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے صحت صالح بنے تو وہ بچوں کو برے جگہوں سے، فساد سے، فتنوں سے، بد اخلاقیوں سے، فسق و فجور سے، کبائر والے ماحول سے بچا لے اور اچھی جگہوں پہ لے کر جائیں. اور اللہ تعالیٰ سب ماں باپ کی ان کوششوں میں برکت دے جو اس میں کوششیں کر رہے ہیں آپ لوگوں کی طرح. پھر اگلا عمل جو ابراہیم کے اسوے سے ہمیں ملتا ہے، نمبر 4، وہ کیا ہے، اولاد کے لیے منتخب شدہ ماحول میں نیکی کی فضا پھیلنے کی دعا کی جائے. حضرت ابراہیم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے پوری کوشش کر لی، حسب توفیق نیک ماحول کا انتخاب کر لیا، اب اس کے پرامن اور نیک ہونے کی دعا کی. جیسے کہ سورۃ بقرہ 126 میں اسماعیل علیہ السلام کو جب بیت اللہ کے پاس بسایا تو اس مبارک جگہ کے لیے کیا دعا کی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے. اور جب وہ شہر بن گیا تو دعائیں جاری رکھتے ہوئے کیا فرمایا کہ یا اللہ اب اس شہر کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے. تو جس ملک میں، جس شہر میں آپ رہتے ہیں، آپ کے بچے رہتے ہیں، اس کی امن کی، اس کی حفاظت کی بھی دعائیں کیا کریں.
सूरत इब्राहिम आयत 35-36 भी नोट कर लीजिए। वइज़ क़ाल इब्राहिम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिनम वज्नुबनी वबनिय अन नअबुदल अस्नाम रब्बि इन्नहुन्ना अदलल्न कसीरम मिनन नास। ए हम मेरे रब इस शहर को अमन वाला बना दे। आप आमीन कहिए अपने अपनी जगहों का सोचकर। मुझे और मेरे बेटों को बुतों की पूजा से महफूज फरमा, क्योंकि उन्होंने अक्सर लोगों को गुमराह कर दिया। वहां तो बुत पूजे जाते थे, आज तालीम पूजी जाती है, आज ब्रांड पूजे जाते हैं, मटीरियलिज्म का गलबा। आज तालीम ब्रांड बन गई। अगर आज के दौर में कोई नबी आता तो पता नहीं वो क्या फितना होता जिससे वो मुकाबला करता। तो कह लीजिए दुनिया परस्ती का दजल है आज, जिससे इब्राहिम ने दुआ मांगी। तो आपने मैंने भी दुआएं करनी है अपने और अपनी नस्लों के लिए। याद रखिए, जहां अल्लाह के लिए बगावत होगी, जहां गुस्ताखी होगी, अल्लाह के दीन के खिलाफ कवानीन साबित होंगे, उनको बनाया जाएगा, वहां कभी अमन अमान नहीं होगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद के लिए सबसे मुकद्दस और नेक माहौल के इंतखाब पर ही कनात नहीं करते, बल्कि पुरअमन और उसके अल्लाह ताला की तरफ से खैर वाला होने की दुआएं करते रहे। सूरत अनकबूत 67 ले लीजिए। अवलम यरौ अन्ना जअलना हरमन आमिनम व युतखत्तफु अन्नासु मिन हौलिहिम। क्या और वो नहीं देखते कि हमने हरम को बामन कर दिया, हालांकि इसके गिर्द से लोग उचक लिए जाते हैं। यानी आप देखिए, चारों तरफ लूट मार थी, लेकिन हरम के अंदर सुकून था। और सूरत आल इमरान आयत 97, वमन दखलहु कान आमिना, और जिसमें दाखिल होगा वो तो अमन पाएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि आज बेपरवाही है ऐसी बातों से। अल्लाह हमें इस पे सोचने की तौफीक दे। फिर 5वां अमल लीजिए इब्राहिम के उसवा हसना से कि अपनी औलाद के लिए अल्लाह की इताअत करते रहने की दुआ करनी चाहिए, और साथ ही साथ औलाद को नेक कामों में शरीक किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की तामीर फरमा रहे हैं और अपने बेटे के लिए अल्लाह से फरमाबरदार रहने की क्या दुआ करते हैं। सूरत अल-बकरा आयत 128, रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक। ए हमारे रब, हमें अपना फरमाबरदार बना रख और हमारी औलाद में से एक उम्मत को अपना फरमाबरदार बना। तो आप भी अपने पोतों के लिए, नवासों के लिए, उनके बच्चों के बच्चों के लिए दुआएं किया करें कि अल्लाह इनको मुसलमान रखना। क्योंकि इब्राहिम जानते थे कि जो नेकी अल्लाह की मेहरबानी और तौफीक से होती है वो उसके बगैर हो नहीं सकती। तो हर मुमकिन कोशिश और फिर दुआएं, जिसको आप कहते हैं नूरुन अला नूर, सोने पे सुहागा। आज बास माँ बाप पूरी कोशिश करते हैं औलाद नेक बन जाए, मस्जिदों में भेजते, मदारिस में भेजते, भारी खर्चे अदा करते, कामयाबी नहीं होती। तो क्या पता चला कि दुआओं की भी जरूरत है, उनको आपके पैसों के साथ दुआओं की जरूरत है। फिर 6वां अमल लिखिए आपके उसमें से जो मिलता है, औलाद को नमाजी बनाने में कोशिश भी करनी है और दुआएं भी करनी। हम कभी सिर्फ दुआएं कर रहे होते हैं, कोशिश छोड़ देते हैं, और कभी सिर्फ कोशिशें करते हैं तो दुआओं का वक्त नहीं मिलता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दोनों ही काम किए। कैसे? सूरत इब्राहिम आयत 40, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे और मेरी औलाद को नमाजें कायम करने वाला बना दे और मेरी दुआ कबूल फरमा दे। आप मांगती हैं ऐसी दुआएं? कहा करें, अल्लाह मेरे बच्चों को नमाजी बना दे, अल्लाह मेरे बच्चों की उनको आंखों की ठंडक बना दे। अल्लाह के नबी ने कहा नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और आंखों की ठंडक आपको पता है कैसे है? आप लोग सूरत फरकान की दुआ हमेशा मांगते भी होंगे यकीनन कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। तो आपको पता है कि आंखों की ठंडक कब होती है? बड़ी प्यारी इसकी तावील की जाती है कि अल्लाह हमारी औलादें नेकियों के ऐसे बड़े बड़े काम करें कि जिनको देखकर हमारी आंखों में खुशी के आंसू आ जाए। और आप जानते हैं जब आंसू आते हैं तो चीज ठंडी होती है, पानी पड़ता है ना तो चीज ठंडी होने लगती है। अल्लाह करे आपकी औलादें, हमारी नस्लें हमसे बढ़कर नेकियों में आगे बढ़ें और हमसे कम ना हो, आगे हों। तो अपनी औलादों को दुआएं दिया करें,
ان کو نیکیوں میں ساتھ لیں. آپ خود جو کام کرتی ہیں، آپ کو اللہ نے کسی بھی جگہ دین کے کسی کام کے لیے چنا ہوا ہے، بچوں کو ساتھ بٹھائیں، بیٹیوں کو ساتھ بٹھائیں، بیٹوں کو بٹھائیں. اور آج کل تو نیٹ کی دنیا ہے، بیٹا یہ کیسے کرتے ہیں، یہ زوم کیسے کھولنا ہے، یہ یوٹیوب کیسے، یہ اچھا یہ لاگ ان بنا دو. آپ کو آتا بھی نا، پھر بھی بہانے ان کو بٹھا کر اچھا بیٹا آپ کرو، آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیے. تو اسی طرح ہوں گے، پھر ان میں کامیابیاں ہوں گے. اپنی اولادوں کو دعائیں بھی دیا کریں. آج ماں باپ بڑے بخیل ہو گئے، ڈانٹے دیں گے، سلواتے دیں گے، پتہ نہیں کیا کچھ دیتے ہیں، لیکن دعائیں کام دیتے ہیں. ہمارے والد ایک دعا کر دیا کرتے تھے، جب بھی کوئی ملتا ہے السلام کیا حال ہے، وقت اللہ آپ کو نیکی دے، بس اتنی سی دعا کرتے تھے. اور سب کو پتا تھا وہ یہ دعا دیتے ہیں. کیا پتا کس کی دعا کب کس کو لگ جائے. اور یاد رکھیے یہ بہت بڑی مسئولیت ہے. اللہ کے نبی کی حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک چرواہ ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اپنے بچوں کو دل کھول کے دعائیں دیں. ایون جب وہ تنگ کرے نا، دیکھیں اس وقت آپ کا دل دکھی ہوتا ہے نا. اللہ نہ کرے کسی کو جوان اولاد تنگ کرے، کیونکہ چھوٹے چنگٹے پنٹے وہ جو چکے پکے سے ہوتے ہیں، وہ تو کوئی چیزیں پھیلاتے ہیں، تکیے پھیلا دیے، اپنے کھلونے پھیلا دیے نا، تو وہ تو بیچاری چھوٹی چھوٹی معصوم جانے ہیں. لیکن بڑے بچے ستائے نا تو رو کے دعا شروع کر دیا کریں. دکھی دل کی دعا قبول ہوتی ہے. اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ. اور یقین کریں اگر کوئی بچہ ریبیلیس سے، اللہ نہ کرے باغی آگے سے چیختا ہے، آپ رو کے اللہ سے دعا شروع کر دیں. اس کے دل کو ہاتھ پڑے گا کہ پتہ نہیں ماں کی بد دعائی نہ لگ جائے مجھے. تو بد دعائیں نہ دیں اولاد کو، بلکہ اللہ سے دعائیں کرے کہ ان کو ہدایت دے دے. اس پہ ایک بڑا پیارا ایکسپیرینس میں کر چکی ہوں، اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ یو اے کا ہی کوئی ملک تھا، تو وہاں ہم نے یہ بات کی کہ بچوں کے لیے دعا کیا کریں. میں نے کہا جب بچے نہ سنیں تو آپ دعا کیا کریں. تو اگلے سیشن میں 3 دن کا ہمارا سیشن تھا، تو وہ سسٹر تیسرے دن آخری دن میں آئی تو کہیں گے میں اپنا ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس آپ کو بتانا چاہتی ہوں. اور وہ یہی تھا کہ کہتی بچے بہت تنگ ہے، چھوٹے تھے بچوں کے، جیسے لائک ٹوینس تھے نا، تو چھیڑ رہے ہیں، چیزیں تنگ کر رہے ہیں بہت. تو کہنے لگی کہ میں نے منع کیا نہ بس ہے نا، تو میں تو رونے والی ہو گئی. میں نے چینماز بچھا کے نا ہاتھ اٹھا کے اونچی اونچی کہنا کیا، اے اللہ میرے بچوں کو ہدایت دے، اللہ میرے بچوں کو ہدایت دے. کہنے لگی جو ہی انہوں نے یہ بات سنی نا، فوراً وہ اپنے چھوٹے چھوٹے جائے نماز لے کر جو انہی کے لیے تھے گھر میں، میرے پیچھے آ کے تو بیٹھ کے نا سجدے ایسی رکوع کی طرح، تو جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں، تو کہہ رہے اے اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں ہدایت دے. تو آپ بتائیے کہ ان کو نہیں ملے گی. چیز کو لائٹ کر دیا کریں، ہر وقت غصے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو بہرحال آگے چلتے ہیں. 7واں عمل حضرت ابراہیم کی سیرت سے اولاد کے ناطے سے کیا ملتا ہے کہ اولاد کے لیے شرک سے بچنے کی دعا کیجیے. شرک شرک شرک، اس کو کبھی نہ بھولیں. اللہ نہ کرے ہماری نسلیں شرک کے اندر آ گئی تو پھر تو آپ سوچئے کہ ہمارا کچھ بھی نہیں بچے گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ سورۃ ابراہیم آیت 35 سے 36، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ. اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت کرنے سے بچا، کیونکہ انہوں نے اکثر لوگوں کو گمراہ کر دیا. تو اپنی اولاد کو شرک کے خطرات سے آگاہ کیجئے، اس سے روکنے کی بات کریں. ورنہ تو آج بچے کہنے لگے کیا فرق پڑتا ہے، کوئی چرچ میں چلا جائے، سینیگاگ میں جائے، مندر میں جائے، کیا سب بلاتے تو رب کو ہے، کوئی رب کہتا، کوئی بھگوان کہتا، کوئی خدا کہتا، کوئی گاڈ کہتا. تو بچوں کو شرک کی قباحت سے بہت اچھی طرح آگاہ کر کے دنیا سے جائیں، تاکہ اس سے اللہ تعالیٰ بچا دے ان کو. پھر 8واں عمل کیا ہے کہ اولاد کی نسلوں کے نیک ہونے کی دعائیں کی ابراہیم علیہ السلام نے. یعنی بیٹوں کے لیے نہیں بلکہ بیٹوں کے بیٹے اور بچوں کے آگے سے بھی آگے. ان کی صرف دنیاوی خواہشات کو نہیں دیکھا بلکہ بچوں کے لیے. 3 آیتیں نوٹ کر لیں قرآن پاک کے، آپ کو 3 مختلف مقام لکھاتی ہوں تاکہ کل آپ بھی ان ساری دعاؤں کی روشنی میں اپنی نسلوں کے لیے دعا کریں. پہلا موقع قرآن میں سورۃ ابراہیم کی آیت 128 میں ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنی فرما بردار بنائے رکھ. اللہ اکبر، آمین. تو کہیے، اپنے لیے بھی کہیں، اپنے پیاروں کے لیے بھی کہیں. پھر دوسرا مقام ہے سورۃ بقرہ 124. جب آپ کو منصب امامت ملنے لگا تو کیا کہتے ہیں اولاد اور ان کی نسلوں کے لیے؟ اللہ کہتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي.
جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو فرمایا کہ میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میری اولاد میں، یعنی میری اولاد کا کیا بنے گا؟ تو کیا پتہ چلا کہ اولاد کی محبت انبیاء کرام کے دلوں میں ہوتی تھی۔ اور تیسرا مقام نوٹ کر لیجئے، سورۃ البقرہ 129، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے پروردگار، ان میں ایک رسول بھیج جو کہ انہی میں سے ہو، انہیں تیری آیات پڑھ پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ فرمائے، بلا شبہ تو غالب حکمت والا ہے۔ تو آپ کو بھی پتہ چل گیا کہ اگر آپ بھی دعائیں کریں گے تو اللہ قبول کرے گا۔ اور مزے کی بات دیکھیے، اللہ نے اپنے خلیل کی ساری دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ان ساری دعاؤں کا اہتمام ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی اولادوں کے لیے ان کے دیندار ہونے اور اللہ کے فرما بردار ہونے اور ان کے نیک ہونے کی دعائیں کریں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ذرا سا تھوڑا سا نوخہ بھی ہے دل میں، ایک سوگواری بھی ہے، اور اپنے دیسی کلچر کو سامنے رکھ کے بات کروں گی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اکثر لوگوں کے بارے میں آپ دیکھیں، جو بوڑھے ہوتے جاتے ہیں نا، دنیا کی ہرس اور مال و دولت جمع کرنے کا لالچ بڑھتا جاتا ہے، اولاد کے بارے میں فکر تک نہیں ہوتی کہ ہماری اولاد کی تمام نسلیں دین کی کاربند، وہ بیٹیاں کیا پہنتی ہیں، وہ چست پجامے ہیں، وہ ٹخنے کھلے ہیں، وہ پیٹ ننگے ہیں، یا بیٹوں کی نظریں اوپر اٹھتی ہیں۔ اللہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سوچ دے، اپنی اولادوں اور ان کی ذریت کے نیک ہونے کے لیے فکر مند ہوں، کوششیں کرنے والے ہوں، انشاءاللہ اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ چلیے پھر اگلا عمل لیتے ہیں، نمبر 9، رزق کی فراخی کی دعائیں بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ بس بچوں کے ساتھ دین کی باتیں کریں اور ختم، دیٹس اٹ، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیے، اگر آپ کے بچوں کے پاس رزق ہوگا اور وہ نیک ہوں گے تو وہ رزق کس کام آئے گا؟ اللہ کے رستوں میں آئے گا۔ تو والدین کی دعائیں اولاد کے لیے قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کے دنیا سے جانے تک رہتا ہے۔ اس لیے آپ اگر والدین ہیں، کچھ دے سکتے ہیں، نہیں آپ ان کو مہنگے کپڑے لے کے دے سکتے ہیں کہ نہیں، آپ ان کا سیل فون لے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، نہیں خواہش پوری کر سکتے ہیں، نہیں اس میں تو پیسہ لگتا ہے، وقت لگتا ہے، کبھی نہیں بھی دینی چاہیے وہ چیز، لیکن دعائیں تو دیجیے۔ جب بچہ آپ سے کچھ مانگے نا تو آپ دعائیں دیں، کچھ بھی مانگے آپ اس کو دعائیں دیں۔ اچھا میرے بیٹے کو اللہ اتنا دینا کہ بڑے ہو کے اتنی مہنگی گاڑی لے، اللہ میرا بیٹا اتنا نیک ہو، اتنا اچھا بنے کہ اس کو جا کر آگے تو فراری دینا، اور جو مرضی ان کی دعاؤں میں ڈھال دیں۔ یہ ایک ٹپ دے رہی ہوں آپ کو، بچہ آپ سے فون مانگے آپ دعا کر دیں اس کی، اچھا میرے بیٹے کو، اچھا جب یہ اس کا بہت اچھا استعمال کرے گا، جب اس کے حق میں یہ بہتر ہے دے، یہ دعا کرا کرے کہ اللہ میرے بچے کو فون تب دینا جب وہ اس کے قابل ہو، اس کو گاڑی دینا جس میں اس کی جان اور ایمان کی اور عمل ایمان کی سلامتی ہو۔ تو اس کے ساتھ دنیا کی دعائیں کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف دین نہیں مانگا یا آخرت نہیں مانگی، دنیا دی، اور وہ دعا کیا تھی کہ اللہ وہ رزق نہ دے دا کہ جس سے وہ تیری یاد سے غافل ہوں اور وہ آخرت میں وبال بن جائے، بلکہ وہ رزق دے کہ فقر کی وجہ سے کہیں تیری ناشکری کا شکار نہ ہو جائیں، تیرے شکر گزار بنے۔ اور یہ کہاں ہے دعا؟ سورۃ ابراہیم کی آیت 37، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، یا اللہ انہیں پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ تیرے شکر گزار بنے رہیں۔ اور 10واں عمل حضرت ابراہیم کی سیرت سے جو ملتا ہے، اولاد کو نیکی کے کاموں میں شامل کرنا۔ بیت اللہ کی تعمیر جیسا نیک کارنامہ اپنے بیٹے اسماعیل کو شامل کر رہے ہیں۔ ہم ہوتے کہتے پیچھے ہو جاؤ، پیچھے ہو، کام کرنے دو، چلو میری مت نہ مارو۔ دیکھیے باپ اگر مستری ہے تو بیٹا مزدور ہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ بقرہ 127، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں تعمیر کر رہے تھے تو یہ دعا کر رہے تھے کہ ہمارے رب یہ ہماری طرف سے قبول فرما، بلا شبہ تو سننے والا جاننے والا ہے۔ کیوں کہہ رہے تھے یہ؟ اس کے لیے ایک جملہ لکھ لیجئے کہ اصل چیز قابلیت نہیں، قبولیت ہے۔ قبولیت ہے۔ ہم قابلیتیں بڑھاتے رہتے ہیں اور ہمارے اللہ سے تعلقات بگڑے ہوتے ہیں،
قبولیت نہیں ہوتی. اور قبولیت کیسے ہوگی جبکہ ہماری اللہ کے تعلق کی ڈوریاں ٹوٹی ہوتی ہیں؟ تو قابل جتنے مرضی ہو جائیں قبولیت کی شرط منائیں. آپ دیکھیے، مثال دیتی ہوں، کسی سے آپ کی ناراضگی ہے اور وہ آپ کو پکا ہوا مزے کا پلاؤ بھیجے. آپ کی دوست ہے، خود بات نہیں کرتی اور اپنی ماسی کیا تو آپ کو کڑی چاول بنا کے بھیج دے، کیسا لگے گا؟ کہیں گے رہنے تو میں بھوکی نہیں ہوں. اور جس سے تعلق ہوتا ہے، جس سے دل ملا ہوتا ہے، بندہ اس کے لیے تڑپتا ہے، وہ کہتا ہے میں تیار ہوں، لو نا. اچھا یہ دال بنائی، اچھا جلدی سے بھیجو، واہ مزہ آ گیا. آج امت مسلمہ رسم و رواج میں کھو گئی. اب ہم سب جو کر رہے ہیں، قربانیاں دیں گے چند دن کے بعد، نمازیں دن میں 5 بار پڑھتے ہیں، لیکن اللہ سے تعلق کتنا ہے؟ لکھ لیجیے اپنے لیے چند باتیں. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق جڑا ہو. جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو اچھا کریں گے پھر فائدہ ہوگا. تو ایمان کی درستگی سب سے پہلے مطلوب ہے، پھر نمازیں پڑھے، پھر روزے رکھے، پھر قربانیاں کریں. ہم عمل کرتے رہتے، کٹے پڑ جاتے، ماتھے پہ محراب پڑ جاتی، لیکن اندر روح نہیں آتی، تعلق نہیں ہوتا. کچھ لوگوں کے لیے اللہ سے ملاقات ہائے مر جاؤں گی خوف ہے، اور کچھ کی منزل ہے، وہ تو اس کے لیے جیتے ہیں کہ کب ملاقات ہوگی. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، اللہ اس سے محبت چاہتا ہے. یاد رکھیے، جن لوگوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے تیاریاں کی ہوئی ہیں وہ ہر لمحے تیار ہیں، وہ تو موت کے لیے منتظر ہیں، وہ تو کان لگائے بیٹھے ہیں کب دوست سے کب اپنے پیارے رب سے ملاقات ہوگی. وہ تو ہر حکم سن کے آمنا و صدقنا کہتے ہیں. اور اس کے برعکس دوسرا گروہ فرار چاہتا ہے. اللہ کی ذات ہمیں سمجھ نہیں آتی مگر اس کی صفات ہمیں سمجھ آتی ہیں، کیونکہ اس نے بہت ساری اپنی صفات ہمارے اندر رکھی ہیں. مثلا پیار کرنا، نرمی، سخاوت کیوں رکھی؟ تاکہ ہم لیں. تو یہاں ہی یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ اولادوں کو نیکی کے کاموں میں شریک کرتے ہوئے خود کو بھی نیکیوں کی اصل روح پہ رکھیے. اپنے بچوں کو نیکیوں کی طرف رغبت دلائیے، قبولیت کی فکر کرائیے کہ وہ ان کی فطرت کا لازمی حصہ بن جائیں کہ نیکی کریں. مثلا نماز کے لیے جائیں تو بچوں کو ساتھ لے کر جائیں، اسکولوں میں آئیں، مدرسوں میں آئیں، خواتین آئیں، درس و تدریس کے لیے آتی ہیں، بچوں کو ساتھ لائیں، سکھا کے لائیے. اور وہاں بھی تھوڑا صبر کا اظہار ہونا چاہیے. جہاں اور اہتمام کرتے ہیں وہاں بچوں کو ایک جگہ الگ بٹھانے کا اہتمام کریں، بچوں کے لیے کچھ وہاں کھیلنے کا یا بچوں کو سکھانے کا اہتمام کیجیے. پھر اسی طرح بچوں کو کیسے شامل کریں، ان کے ہاتھوں سے صدقہ کروائیے، باقی خیر کے کام کیجیے. اور جیسے میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ اپنے کاموں میں یوتھ کو لائیے. جیسے ہمارا دن رات کا کام ہے، الحمدللہ دن میں 2 بار کم از کم و بیش کہوں گی کہ لائیو براڈ کاسٹ ہوتی ہے. اب بوڑھی 40 50 60 70 کی خواتین نہیں کر سکتی جیسے 17 18 سال کی بچیاں کرتی ہیں. اور الحمدللہ دن رات لوگوں کے والنٹیئر فارمز ملتے ہیں. اور ہماری یوتھ فورس ہے جو اس وقت دن رات نیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس پیغام کو پھیلانے میں عام ہے. اور میں آج بھی دعا کروں گی کہ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں جو سسٹر جو جس ایج کی بھی ہیں ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے لیے چن لے، وہ اس کام کے آگے اور بڑھ جائیں اور بڑھیں. کوئی لکھتا ہوگا، کوئی کلک لگاتا ہوگا، کوئی چیک کرتا ہے، بولتا کوئی ہے. میرا تو صرف بولنا آپ سن رہے ہیں، باقی کام اللہ اپنے بندوں سے کراتا ہے. اپنی بچیوں کو لائیے، ورنہ یاد رکھیے اگر جنت میں چلے گئے اور بچے وہاں نہ ہوئے تو کیا کریں گے؟ امیجن تو کیجیے، وہ جنت ہمارے لیے جنت نہیں ہوگی. افسوس کی بات ہے آج والدین خود نیکیوں میں مشغول ہوتے ہیں اور اولاد پتہ نہیں گھر میں کیا کرے. بچوں کو کہیں بھیج دو، جاؤ جی گھر میں درس ہے. میاں کو گھروں سے نکال کے عورتیں درس کراتی ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. ان کو بھی انٹرٹین دیجیے، ان کے لیے بھی کچھ انتظام کیجیے. بعض باپ کماتے رہتے ہیں، کاروباری معاملات کرتے رہتے ہیں اور بیٹے پتہ نہیں کدھر ہیں. تو یاد رکھیے یہ اپنی اولادیں ہیں، کہاں سے لائے ہیں؟ جب سب کچھ ان کو دیا ہے تو ان کو دین بھی آپ نے دینا ہے. 11ویں سنت لیجیے حضرت ابراہیم کی سنت سے کہ نیکی کے کاموں میں اولاد سے مشورہ کرنا. لاسٹ سیشن میں بھی آپ سن چکے ہیں، یہاں اس کو ایک پوائنٹ بنا لیجیے کہ باپ سرپرست ہوئے، وہ کوئی فیصلہ کر دے، بچے اس کے آگے ہاتھ سر جھکانے کو تیار ہونے چاہیے. ماں بیٹی کو کچھ بھی کہہ دے ماننا چاہیے، لیکن اولاد پر جبرن حکم تسلط کرنا حکمت سے خالی ہے.
دنیاوی معاملات میں بھی اولاد سے مشورہ کیجیے، کانفیڈنس آئے گا. اس میں پیرنٹنگ اے ٹو زی پوری سیریز ہے، ینگ بچوں سے کیسے معاملہ کریں اس سے فائدہ آپ اٹھا لیجیے. بگڑے ہوئے بچوں سے کیسے معاملہ کریں، غصے والے بیٹوں کو کیسے ڈیل کریں، یہ سب باتیں الحمدللہ چیزیں پہلے ہو چکی ہیں. لیکن آج صرف حضرت ابراہیم کا وہ عمل کہ جس میں اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ ماذا ترا، تو کیا کہتا ہے بیٹے، امکان کیا ہے، تیرا کیا مشورہ ہے. تو بجائے اس کے کیا کہ بیٹا میں تجھے ذبح کروں گا، میں نے خواب دیکھ لیا تھا، یہ ہے وہ ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، تو بتا بیٹا کہ تیرا کیا مشورہ ہے. تو بیٹا بھی بولا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. سورۃ صافات کی آیت 102. تو آپ یقین کریں آپ کی یوتھ بہت اچھی ہے، کبھی اپنے بچوں کو برا نہ کہیں. ینگ بچے تو آنکھوں کے تارے ہونے چاہیے، لاڈلے ہونے چاہیے. ہم چھوٹے بچوں کو گدگداتے اور جب تک وہ رو نہ پڑے ہم اس کے گال کھینچنا نہیں چھوڑتے. تو یہ بڑوں کو بھی تو کبھی پیار کیجئے، کبھی اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالیے. وہ بھی چھوٹا سا ہی ہے آپ کا، کیا وہ اگر اس کا قد آپ سے کوئی 2-4 انچ اوپر ہو گیا، اس کو لاڈ چاہیے، پیار چاہیے. تو بچوں سے مشورے کیا کریں، اس سے ان میں کانفیڈنس آتا ہے. تو نیکیوں کے مشورے، بیٹا کیا خیال ہے، درس رکھ لیں، بیٹا کیا خیال ہے یہ کام کریں، بیٹا کیا خیال ہے ہم یہ نیکی کریں. اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. میں ہمارے اپنے گھروں میں بچے ہیں ماشاءاللہ حفظ کیا ہوا، تو ایک بچے وہ مجھے اس کو شوق آ گیا ماشاءاللہ حافظ قرآن، آواز بھی بڑی پیاری، کہیں سے اس نے یوٹیوب کا چینل بنانا سیکھ لیا. چھوٹا سا بچہ ہے تو اپنی چھوٹی سی ویڈیو بنا کے اس چینل پر ڈال کے مجھے کہتا ہے پھپھو اپنے سارے کانٹیکٹس کو بھیج دے. تو میں سوچتی ہوں کہ اس بچے کو اگر اللہ نے یہ شوق بھی دیا ہے دین کا بھی تو دنیا کا، تو اس کو اگر میں اچھی جگہ یوز کروں گی تو یہ بچے کل میرے ہی معاون بن جائیں گے. تو یاد رکھیے گھروں میں تناؤ نہیں ہونا چاہیے، تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے، دل سے بچے آپ سے دور نہ ہو. بچہ ادھر بیٹھا آپ ادھر بیٹھا. اور میرا تو آج کل اتنا دل بنا ہوا، یقین کرے لے کے بیٹھی ہوں دل میں ایک موضوع کہ کسی وقت بھی بس اس پہ نکلنا ہے کہ ان سین والز ہیں. آج اولاد ایک ساتھ پکنک پہ چلے جائیں ساتھ نہیں بیٹھتے، آپ شادی میں چلے جائیں بچے کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا، ماں باپ کھانے پہ جا کہتے ہیں نہیں آپ نہیں. یہ ان ساتھوں کے ہاتھوں میں جو گیجٹ ہیں، بچہ کچھ اور دیکھ رہا ہے، ماں باپ کچھ اور دیکھ رہے ہیں. تو یہ اجنبیت، جس کا بچہ نہیں وہ تو کہیں گے لوگ بچہ نہیں، تو جن کے ہیں ان کے کہاں ساتھ ہے. اکیلے جاتے ہیں ماں باپ جہاں بھی جاتے ہیں، پتہ نہیں آپ ان کو دیکھ کے کتنا خوش ہوتے ہوں گے. میں تو برداشت نہ کر سکوں اس چیز کو کہ آپ ہیں اور آپ کا بچہ نہیں. تو ہمیشہ اپنے بچوں کو ساتھ رہے. وہ کسی نے شاید ایسی ہی میرے ہی درد والی بات کسی نے کہہ دی کہ کچھ وہ کھچے کھچے رہے، کچھ ہم تنے تنے، اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہ کا. آج اولادوں کے ماں باپ کے تعلق میں کھچاؤ ہے، اداسی ہے، اجنبیت ہے، ویو لینتھ نہیں ملتی. ان کو کچھ اور اچھا لگتا، ہمیں کچھ اور اچھا. ہمارے تو کھانے نہیں ملتے. ایک ماں کہتی کیا پکاؤں، جو پکاؤں بچ جاتا ہے. میں کھاتی اور میرے میاں، میں نے کہا وہ بچی ہیں بچے، کہتی وہ کیا کھاتے. ہم میاں بیوی پکا کے سبزی دال جو ہمارا دیسی کھانا رکھتے ہیں وہ نہیں کھاتے. نہیں بھوک نہیں. جب ہم اٹھ کے کمرے میں جاتے ہیں چپ کے اترتے ہیں، کوئی پاستا بناتا، کوئی نوڈل بناتا، اور وہ ایسے جیسے کرایہ دار ہے کھانا لے کے اوپر چلے جاتے ہیں. اللہ نہ کرے ایسی اداسیاں آپ کو ملے، اور جن کی ایسی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے. تو یاد رکھیے سب سے زیادہ آپ کو خوشی ہوگی، آپ کا دل کھلے گا جب آپ کے بچے آپ کے ساتھ ہوں گے. حکمت سے چلیے. یہ بڑے مشکل پیپر ہیں، اس کو ایسے ہی نہ بے تکا حل کر دیجئے. ہر بچہ امتحان کا پرچہ ہے. پھر مشاورت میں برکت ہے، اتحاد اور اتفاق کی فضا اور اللہ کی رحمت ہے. سورہ آل عمران 159 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اے نبی آپ صحابہ سے مشورے لیں. دیکھیں نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں صحابہ سے مشورے لیں، تو پھر آپ میں تو ہماری عقل میں کون سی کوئی اتنی کی پختگی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ بڑا سمجھیں. اور مومنوں کی صفت کیا ہے، سورۃ شورى کی آیت 38 میں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات آپس میں مشورے کے ساتھ ہوتے ہیں. تو کیا پتہ چلا گھر کا نظام ہو، کسی بڑے ادارے کا نظام ہو، مشورے کے بغیر کام نہیں ہوگا. چلیے 12ویں سنت لیتے ہیں حضرت ابراہیم سے، نیکی کی وصیت کرنا. ہم تو وصیتوں میں جائیدادیں اور گھر کی باتیں کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو نیک اور صالح بنانے کے لیے ساری تمہیدیں پوری کر چکے. سازگار ماحول طلب کیا، میسر کیا، نیکی کی رغبت دی، صحیح تربیت کی، اور اس کے بعد اس کے نیک بننے کے لیے اللہ سے دعائیں کی. پھر نیک کاموں میں اپنے ساتھ شریک بھی رکھا، نیکی کے کاموں میں مشورہ کیا.
پھر اپنی عمر کے ہر مرحلے میں اولاد کے بڑی عمر کو پہنچنے کے باوجود ان کی تربیت سے پہلو تہی نہیں کی. یہ بھی یاد کریے، لکھیے جملہ، ہم چھوٹے بچوں کی تربیت کی فکر کرتے ہیں، بڑے ہوں تو ہم کہتے ہیں نہیں اب تو ہم کچھ نہیں کہتے، اور اس سے بھی بڑھ کے جب بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں ہم کہتے بس اب تو گئے جی، ہم نے تو اپنے گھر سے اچھی بھیجی تھی، اب پتہ نہیں وہاں جا کے نمازیں بھی پڑھتی ہیں کہ نہیں. غلط بات ہے. زندگی کے آخری دم تک آپ اپنے بچوں کا حق رکھتے ہیں، فرض بھی ہے اور حق بھی ہے. تو اتنا کچھ کر کے ساری زندگی تربیت کرتے رہے اور زندگی کے آخری لمحات میں انہیں مزید نیکیوں پہ قائم رہنے کی وصیت فرماتے ہیں. کہاں لکھی ہے یہ بات؟ سورۃ البقرہ 132. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب فرما لیا ہے، بس تم اسلام پر ہی مرنا، یعنی موت اسلام پر آئے، شہادت کی موت کی دعائیں کریں. زندگی مان لی ہوگی تو موت انشاءاللہ اسلام پہ آئے گی. ہر وقت مسلمان بن کے رہو. اور آج شادی شدہ بچہ، جوان بچہ، ماں باپ اپنے آپ کو بالکل ہتھڑ کر لیتے ہیں آپ کی زبان میں. توجہ دلائی جائے تو کہتے کیا کرے نا، بس کیا کرے، بچہ بڑا ہے، میری تو مانتا نہیں، کیا کروں، جوان خون ہے، گھر سے بھاگ جائے گا. اور باہر کے ملک والوں کو تو ایک اور غم بھی ہے، پولیس آ جائے گی اور بارنیوان آ جائے گی. ناروے میں بارنیوان کہتے ہیں بچوں کی پولیس کو. اس طرح کی باتیں آپ سبھی جانتے ہیں. ہر ملک کے اپنے کام ہوں گے. تو یاد رکھیے بچے کی تربیت ساتھ ساتھ چلتی جائے گی. بہت اورنگا پن ہے، آج تضاد ہے، دینی تربیت سے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور دنیا کی تعلیم پہ دل بھی کھلتے ہیں اور محنتیں بھی ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے اور کاروبار اور دولت اور دنیا، یعنی وہ باتیں اب کیا کہوں میں. ہمیں حضرت ابراہیم کی سیرت کے اس مطالعے سے یہ سب کچھ پتہ چل رہا ہے کہ مرتے دم تک یہ غم ساتھ رہے گا. اور یہ رشتہ ایسا ہے، دنیا میں آنے سے پہلے بنتا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی نہیں ٹوٹتا. اور پھر اس کے بعد 13ویں سنت، اولاد کے لیے عملی نمونہ بننا چاہیے. یہ ہے سب سے بڑی بات. سورۃ بقرہ آیت 131. کیا کہا؟ اسلم، قال اسلمت لرب العالمین. اے رب متی ہو جا، اے ابراہیم متی ہو جا. کا متی ہو گیا؟ جب ماں باپ اللہ کی مانیں گے تو پھر بچے ان کی کیوں نہ مانیں گے. ابراہیم کی اپنی پوری زندگی اللہ کی فرما برداری اور اطاعت میں گزری. اولاد کے لیے عملی نمونہ بنے رہے. اسی لیے آپ کی اولاد کی تربیت پر نافرمانی کی گنجائش نہ نکل سکی. ہمیشہ فرما بردار رہے. یہ لازوال مثالیں قائم ہوئی. تو یاد رکھیے پیغمبر تو ویسے ایک اسوہ ہوتے ہیں، ایک نمونہ ہوتے ہیں. ان کی زندگی سب کے لیے ایک رول ماڈل کی صورت کی ہوتی ہے. داعی اللہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر انسان کے لیے یہ عمل ہے. ایک مربی، ایک مزکی، ایک داعی اللہ. اپنی اولاد کے لیے تربیت ہے. یہ نہیں کہا کہ بیٹا کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے، امی یہ نہیں کر رہی. بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں، صبح شام دیکھتے ہیں. آپ کو دیکھنا سب سے بڑی ان کی تربیت ہے. ابراہیم علیہ السلام جوانی میں اپنے کافر باپ سے آزر سے ادب اور احترام سے بات کر رہے ہیں. بیٹے کے ساتھ بات کرتے ہیں یا باپ کے ساتھ کرتے ہیں؟ بہت اچھا کرتے ہیں. بیٹا دیکھ رہا ہوگا نا، تو باپ آپ دیکھیے کہ یہ چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کہیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کہیں کہ آج جو آپ کر رہے ہیں وہ اصل میں اپنے بچوں میں بھر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. آج سیرت ابراہیمی کو فراموش کرنے والے والدین یہ خواہش رکھیں کہ ہمارے بچے اسماعیل جیسے فرما بردار ہو جائیں اور خود وہ ابراہیم جیسے نہ بنے، تو یہ نہیں ہوگا. باپ ابراہیم ہوگا تو بیٹا اسماعیل ہوگا جی علیہ السلام. اور اسی طرح سے ماں فاطمہ ہوگی تو بیٹی اس کی بیٹیوں کی طرح ہوگی، یا ماں خدیجہ ہوگی تو بیٹی فاطمہ ہوگی. آج اولاد کے سامنے بیٹھا باپ کش لے رہا ہے، کبھی کوئی سگریٹ نوشی اور کبھی کچھ، کبھی حکا دہی اور کہیں کچھ. خود نماز نہ پڑھے اور بچوں سے نماز پڑھوائے. ایک باپ کو دیکھا، کسی نے سنایا کہ وہ خود نماز نہیں پڑھتے تھے تو بچوں کو مارتے تھے نماز پڑھنے پہ. کسی نے کہا بھی یہ کیا کرتے ہو؟ کہیں گا میری نماز میرا معاملہ ہے.
لیکن کل مجھے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا تو یہ تو پڑھے. اسی طرح ایک شوہر ہے تو اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں اور ڈبٹ رہے، اتنی سختی کر رہے ہیں نماز پہ اور خود نہیں پڑھتے. کہا کیوں؟ کہا میری اللہ کے ساتھ، پر اس کی نماز مجھ سے پوچھی جائے گی، یہ تو پڑھے. ایسی عبادت، ایسی تبلیغ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ماں باپ خاص طور پہ مسجد نہ جائیں تو بچہ کیسے نمازی بنے؟ یاد رکھیے، ایک جملہ لکھ لیجئے کہ ماں باپ کا ایمان صحابہ کا ہوگا نا تو بچے پہ تابعین بنیں گے، پھر ان کا ایمان کبھی تابعین پہ اور تبع تابعین پہ جائے گا. شمع سے دوری پہ، کینڈل سے دور ہوتے جائیں تو اندھیرا ہوتا ہے نا. آپ اپنے ایمان کو بڑھاتے جائیے تو کچھ کم ہوگا تو چلو تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ کرام تک تو ہوں گے. تو اگر ہمارا ایمان بالکل کونے پہ کھڑے ہیں کہ کناروں پہ کھڑے کے ہو کے عبادت کر رہے ہیں، سورہ حج میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ کئی ایسے میں یعبد اللہ لا حرف، تو ماں باپ حلال حرام کا فرق کر کے اگر جی رہے ہیں تو مجھے بتائیے کیسے کیا ہوگا. بیٹے کو حافظ بنا رہے ہیں اور ماں باپ نے قرآن نہیں پڑھا. بوڑھے ہو گئے، اولاد کے سامنے داڑھی منڈوا رہے اور باپ کو بیٹا سمجھے کیسے کرے گا، تو یہ نہیں ہوتا. اگلی بات پہ چلتے ہیں. 14th پوائنٹ، سیرہ سے ابراہیم کی حکم ربانی کو اولاد کی محبت پہ ترجیح دینا. یہ تو ہم پیچھے دیکھ بھی چکے ہیں. وہ بیٹا جو دعائیں مانگ کر لیا، جو بڑھاپے کی اولاد تھی، جو اکلوتا فرزند تھا، پھر بھی باپ کے ساتھ چلنے پھرنے اور بڑھاپے کی عمر کو پہنچ رہا تھا. باپ بوڑھا تھا، بیٹا جوان ہو رہا ہے اور اسی کی گردن پہ چھری رکھوا دی. اس کے لیے کیا؟ آج آپ دیکھیے کیسے ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. آج اپنے اوپر لے کر سوچئے، جہاد کو تو پیچھے کر دیجئے، نماز کے لیے 5 وقت ماں باپ بچہ جائے تو ماں باپ پریشان ہو جائے اور کہاں اس کو ذبح کر دو. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے بھی محبت لے لی ابراہیم سے. اصل بات یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ کے اوپر بہت کچھ ہے، یہ بہت ضروری ہے. آپ کے میرے لیے یہ ساری چیزیں اتنی بڑی بنیں گی. آپ دیکھیے کہ اپنے آپ کو اس نقطے پہ بالکل خالی کیجئے ہر چیز سے. آپ کا میرا معاملہ جب تک اللہ سے سیدھا نہیں ہوگا بات نہیں بنے گی. محبت قربانی مانگتی ہے. ہم سب مختلف طریقے سے نیکیاں کرتے ہیں. مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. چند جملے جو شاید آپ کے میرے لیے اس سیشن کے بعد فائدہ دے اور اس کے بعد پھر جو ہم اس اگلی بات سنیں اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں. اور وہ کیا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ آمنت باللہ وکتبہ ورسلہ، تو یہ ایک دعویٰ ہوتا ہے. محبت اصل روح ہے ایمان کی. آپ جب تک لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ کر، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں نا، تو جب آپ یہ دعویٰ کریں گے نا تو اس کی دلیل محبت ہوگی. قرآن پاک میں بھی یہ بات آپ پڑھتے ہیں، حدیثوں سے بھی آپ کو پتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دیجئے کہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری اتباع کرو، میرے رسول کی اتباع کرو. پھر وہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کہ اس شخص کا ایمان مکمل نہیں جب تک کہ اس کو اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے پیارا نہ ہو جائے. پھر سورۃ توبہ میں آپ آیت بھی پڑھتے ہیں جس میں 8 چیزوں کو بنیاد بنا کر کہا کہ تم آپ کو انکان آباؤکم وابناؤ گن کے چیزیں رکھی. کیا کہ احب الیکم من اللہ ورسولہ. تو پھر یاد رکھو کہ اللہ تمہارے پاس آئے گا اور تم بھی انتظار کرو، اللہ دیکھے گا. تو اصل بات یہ ہے جو ہم سب کے لیے اس وقت اپنے آپ سے پوچھنے اور کرنے کی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایمان بھی ٹھیک ہے کہ نہیں. اگر آج عمل میں کمزوری ہے، نماز مشکل لگتی ہے، قربانی کے لیے پیسے پوچھتے ہیں، ہائے کیسے، کتنے کا، سستی کس ملک میں ملتی ہے. یعنی آج کچھ لوگ قربانی ایسے دیتے ہیں جیسے کچھ ٹیکس دیتا ہے. حالانکہ آپ دیکھیے قربانی کیا ہے، اس کی روح کیا ہے. لکھیے محبت. جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کے لیے اتنی قیمت کا تحفہ خریدا جاتا ہے. جہاں محبت زیادہ ہوتی ہے وہاں ہم زیادہ خرچ کرتے ہیں، پیسے بھول ہی جاتے ہیں. اس کے برعکس آپ دیکھیے کچھ لوگوں سے صرف جان چھڑانی ہوتی ہے، دینا دلانا ہے. اچھا رکھ لو، یہ جوڑے دینے کے کام آئیں گے، اچھا یہ اس کو دیں گے، اس کو دیں گے. بس آپ پاکستان جاتے ہیں، گفٹس لیتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے آپ نے سوچے میں 10 درہم کا گفٹ، بس 10 یورو کا گفٹ، چلیں بس 100 کرون کا ہی مل جائے تو بڑی ہوگی بات. لیکن جہاں بہن، ماں، بیوی، بیٹی
جن سے ہماری محبت ہوتی ہے نا، یہ جو چند جملے آپ بولنے لگی نا، اس کو اپنے قربانی کے جانور سے پہلے ضرور ذہن میں رکھیے گا، اور پھر آپ کو ساری ہی باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ اور وہ کیا ہے کہ جس سے جتنی محبت ہوتی ہے، جو اس بندے کی ہمارے دل میں قیمت ہوتی ہے، ہم اس درجے کی قیمتی چیز اس کے لیے لیتے ہیں۔ ہمیں جن سے محبت ہے ان کے لیے مہنگی چیز لے کے کبھی کہا کتنا دے دیا، آج تک اس نے کہا بچوں کو کتنا دودھ پی لیا اور کیا کر لیا۔ تو ہمارے دل کے اندر محبت ہوتی ہے۔ آج اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت اگر ساری محبتوں سے بڑھ کے نہیں تو پھر نمازیں بھی فائدہ نہیں دیں گی۔ ہم بعض دفعہ اپنے علم کو ایمان کہنے لگتے ہیں۔ مثلا دیکھیے کوئی کہتے صدر اوباما امریکہ کے صدر ہیں یا وزیر ہیں، تو یہ خبر ہے، یہ کوئی ایمان تھوڑی ہے۔ بعض لوگ لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ رشتہ پیوند بتانے وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ محبت ایمان کا جز ہے، ورنہ باقی وہم و گمان کے بت ہیں۔ اللہ نے بھی ابراہیم کو جب خلیل اللہ چنا تو اولاد پہ ہاتھ رکھ کر پوچھا ذرا دیکھو تو صحیح، یعنی ایک سوال لکھے کہ ابراہیم کو کیوں دکھایا گیا کہ بیٹے کو ذبح کریں، کوئی اور چیز رکھ لی جاتی۔ ویسے ہی بتا دیا جاتا کہ کوئی چیز قیمتی اللہ کے رستے میں 1000 کی دے رہے ہیں، 10,000 درہم کی، 1 لاکھ کی دے رہے۔ نہیں، اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اولاد زیادہ پیاری ہے یا ہم زیادہ پیارے ہیں۔ اسی طرح آپ کا میرا امتحان ہے۔ تو یاد رکھیے غایت الحب اور غایت الذل، یہ 2 درجے ہیں محبت کے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو، اور بس یہ کہہ دیجئے کہ جہاں اللہ کا حکم آئے ہم جھک جائیں۔ اپنا اسوہ بہترین اسوہ ہوتا ہے، اور جتنا آپ اللہ سے محبت کرتے جائیں گے آپ کا ایمان اعلیٰ ہوگا، آپ کی قربانیاں خوبصورت ہوں گی۔ اللہ کے راستے میں وقت دینا، مال دینا، یہ بوجھ نہیں لگے گا، تاوان نہیں لگے گا، مغرم نہیں لگے گا، بلکہ یہ محبت لگے گا، کیونکہ آپ جتنا اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوتے ہیں اتنا آپ کو ملتا ہے۔ اور انا پہ پاؤں رکھ دیجئے، آپ اور میں انا کو قابو کر لیں، جنت ایک قدم دور ہے۔ ہماری انا پہ چوٹ پڑتی ہے، ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن انا پہ قابو نہیں پاتے۔ علامہ اقبال کے بارے میں ایک بات یاد آ گئی کہ ان کی بہن تھی، اور سیالکوٹ میں آپ کہتے یہ رہتے تھے، ان کی بہن ناراض ہو کے میکے آ گئی، کئی سال رہی۔ بالآخر جو داماد تھا یا کہہ لے بہنوئی تھا ان کا، اس کو خیال آیا، اس نے پیغام بھیجا کہ اس کو واپس بھیج دو۔ تو علامہ اقبال کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا کہ کیوں، اب کیوں بھیجیں، اتنی ساری زندگی میری بہن کی برباد کر دی۔ جن کے والد بڑے سمجھدار انسان تھے، انہوں نے علامہ اقبال کے سامنے آ کر قرآن کی آیت پڑھ دی جس میں کیا ہے، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ۔ بس یہ جملہ سنتے ہی ان کا رنگ فک ہو گیا، سوچ میں پڑ گئے۔ باپ نے بعد میں پوچھا بتاؤ کیا ارادہ ہے، کہا وہ ارادہ جو اللہ کا ارادہ ہے۔ پہلے تو اپنی انا تھی نا کہ میں اس شخص کے ساتھ بہن کو کیوں بھیجوں جس نے میری بہن کی زندگی برباد کر دی۔ بعد میں احساس ہوا کہ نہیں، جب اللہ کا حکم آ گیا تو اس پہ نہیں رکنا۔ اللہ خیر، سبحانک اللہ، وہی ماننا ہے اللہ تعالیٰ آپ، اللہ کا حکم آ گیا تو اس پہ نہیں رکنا، اور اللہ کی بات کو ہی ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر کثیر و احسن الجزاء استاذہ جی، الحمدللہ بہت ہی خوبصورت ہمیں جو آج اپنے پیرنٹنگ کے لیے سبحان اللہ ٹپس ملی سنت ابراہیمی سے۔ آپ لوگ بتائیں سبحان اللہ آپ کو کیسا لگا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہمارا قرآن کتنا خوبصورت، کہ قرآن میں قرآن آیات کی روشنی میں ہم نے ساری دیکھی نا، تو ہمیں کہیں جانے کی ضرورت ہے ان سیشنز کو لینے کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا ہے۔ وہی بات کہ ہمارے قرآن میں ہر چیز کے لیے گائیڈنس ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اس کو کنسلٹ کریں۔ ایسے ہی ہے نا، اور الحمدللہ کہ استاذہ جی نے ہمیں جس طرح ہر جگہ سے آیتیں لے کے دیکھے، کوئی ایک ایسا ٹپ تھی جس میں ہمیں قرآن کی آیت نہ ملتی ہو، تو اس سے پھر آپ کے دل سے ہمارے نکلتا ہے نا کہ اللہ اکبر کبیرہ، کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، انہوں نے ہماری گائیڈنس کے لیے کمپلیٹ ایک ہمیں پیکج دیا ہوا ہے۔
ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. آج ہم جب وہ سیکولر ایجوکیشن میں جا کے سبحان اللہ ہم نے صرف اسی میں ہم سمجھتے ہیں وہی کامیابی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اور دنیا دونوں کی کامیابی کے نسخے دیے ہوئے ہیں. بیوٹیفلی ایکسپلینڈ. ایسے ہی ہے نا الحمدللہ. اس پہ بھی پھر دل کی گہرائیوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ